اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے اور یہ شکایت رہتی ہے کہ روزے کے دوران ان کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت بہنوں نے اور بہت بھائیوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر اور مجھے چینل پر کامنٹس کے ذریعے سے یہ پوچھا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں کہ جس سے چہرے میں کوئی بھی بدبو وغیرہ نہ آ پائے۔ تو آج میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ دراصل میں جہاں تک منہ کے بدبو کی بات ہے، تو آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بتا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں ان پر انعام کر دی گئی ہیں جو ان سے پہلے امتوں کو نہیں کی گئی تھیں۔ ان سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، وہ 5 چیزیں صرف میری امت کو ہی ملی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطاری تک ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت میں روز ان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور سب سے آخری، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ کہ مزدور کو کام ختم ہوتے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو 5 خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں، اس امت کے لیے اللہ پاک نے انعام رکھا ہے جو اس سے پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ ان سے سب سے پہلے جس کا آج میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منہ کی بدبو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بھوک کی حالت جب ہو جاتی ہے، جب معدے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت ہم اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم اپنے پیٹ کی بھوک کو برداشت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے منہ کی بدبو جو کہ بھوک کی حالت میں ہوتی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اللہ پاک نے اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جب قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی، روزہ داروں کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب، جو ان دونوں سے اچھا ہے وہ دنیا میں اللہ پاک اس کے نزدیک اس کی بو کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب اکثر یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے جو والدین کی جگہ ہیں، جو میرے والد کی جگہ ہیں، میں ان سے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ تو اجر و ثواب ہے جو اللہ پاک نے روزے کی حالت میں منہ سے بدبو آنے کا رکھا ہے، لیکن اب میں آپ کو اس کی ایک وجہ بھی بتاتا چلوں
کہ اکثر لوگ جو کہ آفس میں جاتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر ایسے کنٹریز میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا غیر مسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ روزے کی حالت میں اگر وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ عمل تو اس کا جان لیں کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ روزے کے وقت منہ سے بدبو آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھوک کی وجہ سے انسان کو بدبو آتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدبو کو کم کر سکیں اور خاص کر کے رمضان المبارک میں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، تو میں چند آپ کو اس کے آسان طریقے بتا رہا ہوں کہ جو آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے منہ سے بدبو کافی طور پہ کم آنا شروع ہو جائے گی۔ منہ کے بدبو کی جو وجہ ہوتی ہے وہ عارضی یا مستقل ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں آ رہی ہے، اب یہ عارضی ہے۔ اب اس عارضی جو بدبو آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کھانوں میں جیسا کہ پیاز، لہسن، یہ کھانے میں کم کر دیں۔ پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، یہ چیزیں آپ کم کر دیں۔ جب یہ خوراک خون میں ملتی ہے تو پھیپھڑوں سے سانس خارج ہونے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کو کھانے سے ہم روک سکتے ہیں۔ اور زبان کی صفائی کیا کریں۔ زبان کے اوپر کافی سارے جراثیم، بیکٹیریا اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ روزہ دار کو یہ چاہیے کہ سحری اور افطاری کے بعد مسواک ضرور کر لے، اور زبان کے اوپر بھی اچھی طرح رگڑے تاکہ بیکٹیریا جو زبان پر آ جاتے ہیں اس سے اس کو نجات مل جائے۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ روزہ دار کا منہ مسلسل 15 سے 16 گھنٹے خشک رہنے کی وجہ سے بھی منہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدبو کم کریں تو سحری اور افطاری میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، اور وقفے سے آپ پانی استعمال کریں تاکہ منہ خشک نہ ہو اور منہ سے بدبو ختم ہو جائے۔ منہ میں کھانے کے وقت جو ذرات رہ جاتے ہیں، روزہ داروں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں بھی دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور منہ سے آنے والی بدبو سے نجات کے لیے دانتوں کو آپ صاف کرتے رہیں، آپ مسواک کرتے رہیں۔ روزے کی حالت میں بھی آپ مسواک کر کے اس بدبو کو ختم کر سکتے ہیں۔ کافی اور چائے کا استعمال کریں۔ بہت سے لوگ چائے اور کافی کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک کے دوران چائے اور کافی سے دور رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان سے بھی منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہرین ایسے افراد کے لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران چائے اور کافی کی بجائے ٹھنڈے مشروبات اور پھلوں کا استعمال کریں تاکہ منہ سے بدبو ختم ہو سکے۔ تمباکو نوشی سے آپ پرہیز کریں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کی منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ میں انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے منہ میں کوئی انفیکشن تو نہیں، کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے۔ اگر منہ میں انفیکشن کی شکایت ہے تو اس کا آپ کو علاج بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دہی کا استعمال کریں۔ جو دوائیاں ہیں ان کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کم کریں، اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کی وجہ سے منہ سے بدبو آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ کی بدبو کو کم کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا استعمال کر کے آپ اپنے منہ کی بدبو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ختم نہ ہو سکے تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں یہ عارضی بھوک ہوتی ہے جو مستقل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کو آپ کی یہ بدبو بہت ہی زیادہ عزیز ہے، مشک سے بھی زیادہ اللہ پاک کو آپ کی یہ بدبو عزیز ہے، کیونکہ روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اور اس کا اجر بھی آپ کو صرف اللہ پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، انسان اس کا اجر نہیں عطا کر سکتا۔ آپ ایسے بہت زیادہ مزدور ہیں، آپ ان کو دیکھیں روزے کی حالت میں وہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ ان سے مزدوری کرواتے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کو کبھی بھی اپنی یہ کہہ کر کے پیسے نہیں بڑھاتے کہ آپ سے اجر آپ سے نہیں مانگتے، صرف اللہ پاک سے مانگتے ہیں،
تو انسان اس کا اجر کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے کبھی کسی مزدور کو کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور میں تمہیں پیسے زیادہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تم نے روزہ رکھ کے یہ کام کیا ہے؟ کبھی کسی انسان نے ایسا نہیں کیا۔ کبھی بہت کم ہوتے ہوں گے جو اللہ پاک کو اس چیز کی قدر کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں کرتے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس چیز کا اجر اللہ پاک دینے والا ہے، اور اللہ پاک یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بندہ مشقت برداشت کرتا ہے، اپنے پیٹ کے اوپر بھوک برداشت کرتا ہے، یہ سب چیزیں برداشت کرتا ہے، تو یہ ساری صلہ اللہ پاک ہی اسے عطا فرما دیں گے۔ اور جہاں تک منہ کے بدبو کی بات ہے تو آپ کے منہ کی بدبو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کی بجائے کم کر سکیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے منہ کی بدبو کافی حد تک کم رہ سکتی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔